علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والا بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اس جہان میں اور تمام کائنات میں کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے۔ لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے عام طور پر غافل رہتے ہیں، نہ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ انسان کے اوپر دو طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک حق تو ہوتا ہے اللہ کا اور ایک حق ہوتا ہے بندوں کا۔ اللہ کا حق ظاہر ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہم وجود میں آئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم سب پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور دوسرا حق جو ہے وہ بندوں کا ہے، اور وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر والدین کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا حق یہ حق ہے۔ تو جو حق اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیے تو وہ بندوں کے حق ہم پر لازم ہے، لیکن سب سے پہلا حق ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بخاری شریف میں بھی ہے اور دوسری روایتوں میں بھی اس طرح سے صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پیدا کرنے والے کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں دوسرے بندوں کی، کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ اپنے شوہروں کے نام پر، بعض دفعہ اپنی اولاد کے نام پر، بعض دفعہ سماج اور معاشرے کے نام پر۔ ہم میں سے ہر ایک ذرا ذرا سی بات پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کا ہیلا بھی تلاش کر لیتا ہے کہ فلانا کام تھا اور فلانی بات تھی اور فلانا مسئلہ تھا، اس لیے میں یہ نہیں کر سکا، اس لیے میں نے یہ کر سکی۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں۔ انسانوں کی، یہاں تک کہ اپنے والدین کی اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری وہیں کی جائے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیے عام چل پڑا کہ شوہر کے انتقال کے بعد یا اس سے طلاق کے بعد آج کل بیویاں عدتوں میں نہیں بیٹھتی، اور جو بیٹھتی بھی ہیں وہ شرعی مسئلہ جان کر اس پر عمل نہیں کرتی۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن بیٹھ گئیں اور نمٹ گئیں، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ یعنی شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی۔ یہ 4 مہینے عدت کا نام ہی ہوتا ہے شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ کاؤنٹ کرے گی۔ 130 دن اسے عدت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر ڈیلیوری ہونے والی ہے اس کی تو ڈیلیوری ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے شریعت کے تمام مسائل ہیں کہ جب تک ہم انہیں جانیں گے نہیں، جب تک ہم انہیں سیکھ کر عمل نہیں کریں گے تو ہم گویا کہ اسلام والے مومن مسلمان اور اسلام والے کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بات مانے بغیر اللہ والا نہیں بنا جا سکتا۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ تو مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ اہل اللہ سے، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو کانٹیکٹ ہوتا ہی ہے، تو ان کے پاس جماعت والے بھی آ جاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی عام طور پر وہ دین سیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں ان تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں پہنچتی۔ اسی مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور یہاں آج کوئی بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ رمضان جو ہمارے سروں پر ہے اور جس کا سایہ چھایا ہوا ہے اور جس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کی طرف لپک رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ماہ مبارک قریب ہمیں اس کے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ماہ مبارک
مبارک نصیب فرمائے اور اس میں اس کے وصول یابی کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عام طور پر اس میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو خواتین کو، عورتوں کو، ہماری دینی مائیں اور بہنوں کو پتہ نہیں ہوتے، تو اس وقت ہمارے حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان تک دین کی وہ باتیں پہنچائی جا سکے مختصراً، یعنی ورنہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایسے ایسے موضوعات ہیں، اس میں ایسے ایسے ہزار مسائل ہیں کہ بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مفتی ساری زندگی اس کو پڑھتا لکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے ایک مجلس میں کئی چیزوں کو، پورے رمضان المبارک کی عبادتوں کو کیسا سمیٹا جا سکتا ہے، پھر بھی یہاں کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ اہم اور کام کی باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک اور روزے سے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معلوم ہوا کہ روزے اس غرض سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقوی پیدا ہو، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں، یعنی اس بات کو جاننا کہ کہیں اس چیز سے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گا، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ اور اس کی اگلی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے کوئی سال بھر کے روزے نہیں ہیں، چند دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو اور یا کوئی سفر شرعی میں ہو تو وہ بعد میں ان دنوں کو گن کر رکھ لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، کہ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان راستہ بتلانے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہو یا شرعی سفر میں ہو تو وہ گن کر بعد میں روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ان آیتوں کے درمیان ایک آیت جو اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا جائیں۔ گویا کہ اس آیت کو درمیان میں لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے روزے رکھے گا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کو نیکیوں میں گزارے گا، پھر جب وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اے میرے رسول، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے
کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کریں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں، اگر وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری بات کو دل سے قبول کر لیں تو گویا کہ وہ کیا ہو جائیں گے، راہ راست پا جائیں گے، یعنی ہدایت پا جائیں گے۔ اگلی آیت میں روزے کے کچھ احکام بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کیا کرو، تمہارے لیے وہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو رات کے وقت میں، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو اس میں کچھ احکامات روزے اور اعتکاف کے متعلق بتائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 37، اور اس کی اگلی حدیث میں 38 میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا رمضان میں قیام کرنا اور رمضان میں روزہ رکھنا پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے، رات کو خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ اس لیے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس طرح خود عبادتیں کرتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، اور اگر وہ سوئی ہوئی ہوں تو ان کو بھی اٹھائیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مردوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کریں، اور اگر وہ سوئے ہوئے ہوں تو ان کو بھی اٹھائیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1308 میں صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مرد پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کی ہلکی سی چھینٹیں مار دے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کی ہلکی سی چھینٹیں مار دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنا
مردوں کے لیے ضروری ہے، لڑکوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن ہماری بہنیں اور ہماری مائیں عام طور پر اس میں کچھ غفلت برتتی ہیں. وہ سحری کے انتظام میں یا افطاری کے انتظام میں اور کھانے پینے کے انتظام میں اس قدر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہوتا، اور وہ بعض دفعہ اس عذر کی بنا پر روزہ بھی نہیں رکھتی کہ پھر کھانا کون پکائے گا. تو یہ بات غلط ہے. آپ جس طرح سے شادی بیاہ میں باہر سے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، اگر روزہ نہ رکھنے کا آپ کا یہ عذر ہے کہ پھر گھر کے کام کون کرے گا، تو آپ پہلے سے اس کا انتظام کیجئے کہ آپ کے گھر کے کام بھی ہوتے رہیں اور آپ روزے بھی رکھ سکیں. روزہ چھوڑ کر گھر کے کام کرنا یہ تو انسان کو کل وبال میں ڈال دے گا. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے ایک کتاب ہے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں اور جس کا سفوگیشن یا ڈی ہائیڈریشن اس قدر ہوتا ہے کہ اگر میں وہاں پر کام کروں اور روزہ رکھوں تو میں مر جاؤں گا، تو میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ اور میں ڈیلی دہاڑی کا کام کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں روزہ یعنی وہاں کام کرتا رہوں، وہاں کام کرنا چھوڑ دوں اور روزہ رکھوں، یہ میرے لیے پاسبل نہیں. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارے اوپر اس حالت میں بھی روزہ رکھنا واجب ہے. البتہ جب یہ صورت پیش آئے کہ تم بالکل مرنے لگو، تمہاری جان پر بنائے اور تمہارا روزہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر تمہارے لیے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے. بلکہ جان پر بنائے تو روزہ توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. جب موسم ٹھنڈا ہو ان دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے. اسی طرح سے عورتوں کو بھی خیال کر لینا چاہیے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے انہیں اللہ کی نافرمانی کرنا اور روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب یہاں کچھ ایسے مسائل بتائے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر صرف عورتوں کو پیش آتے ہیں، ان کی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انہیں بنایا ہے اس کی بنا پر. اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو پیریڈز آتے ہیں، یعنی ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، تو ان میں وہ روزہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ماہواری کے دوران جس کی مدت 3 سے 10 دن تک ہوتی ہے، اسی طرح ولادت کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، تو عورت ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی. اس مدت میں شریعت نے انہیں عذر کی وجہ سے رخصت دی ہے. البتہ ناپاکی کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ گن کر روزے قضا کرے گی، یعنی جتنے روزے اس کو اس کی وجہ سے چھوٹے ہیں وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں اس کی قضا انہیں نہیں کرنی ہوتی، لیکن جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا انہیں کرنی ہوتی ہے. معاذہ سے روایت ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ کیا ہم ایام حیض کے دنوں میں نماز قضا کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو؟ یعنی یہ ایک قبیلہ تھا کہ جو ایسے ایام میں بھی عورتوں کو نمازیں پڑھنے کے لیے کہا کرتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو اسے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ حائضہ یعنی جس کو حیض آتا ہے، حائضہ نماز کی قضا نہ کرے، اور یہی قول ہے تمام فقہا کا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حائضہ عورت پر روزوں کی قضا ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو عورت حائضہ ہو یا جسے نفاس کا خون آ رہا ہو تو کیا وہ روزے داروں کی طرح رہے گی؟ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایام حیض اور نفاس میں روزے کی سی صورت بنانے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان پر ایسا کرنا ضروری نہیں. ایسی عورت دن میں کھا پی سکتی ہے. جب شریعت نے رخصت دے رکھی ہے تو دن میں کھانا پینا چاہیے، البتہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال دیگر روزے داروں کے سامنے نہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی اس کی خواہش پیدا نہ ہو. لیکن بعض عورتیں یا بعض بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایسے دنوں میں کھانا پینا ہی جائز نہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ دن میں کھا پی سکتی ہیں. شریعت نے ان سے روزہ معاف کر رکھا ہے ان دنوں میں، بعد میں وہ روزہ پورا کرے گی اور وہ کھا پی سکتی ہے. بس یہ ہے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھائے پیے، تاکہ ایک تو شرم کا پہلو جو ہوتا ہے وہ بھی کہ بھائیوں کے سامنے کھا رہی ہے، اب وہ سوچے گا یہ کیوں کھا رہی ہے اس وقت، تو اب وہ اس کے سامنے پورا مسئلہ بتلانا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسی جگہ بیٹھ کر کھائے پیے کہ روزے داروں کے سامنے نہ ہو.
ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی عورت ناپاک ہو جائے، تو اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا، اس نے روزہ رکھا، اس وقت تک یہ حالت نہیں تھی، بعد میں شروع ہو گیا، یعنی روزہ شروع کرنے کے بعد کسی کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، یا عورت روزے سے تھی اور اس کے یہاں ولادت ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں خون آنے کے بعد وہ روزہ توڑ دے گی اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت نے حیض آنے کا دن سمجھ کر اس دن روزہ نہیں رکھا، یعنی روزے کی نیت نہیں کی اور صبح سے کھاتی پیتی رہی، اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، بعد میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن جن خواتین کے دن طے ہوتے ہیں، پیریڈز کے دن جن کے طے ہوتے ہیں، تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ متعین دن میں خون نہ آئے۔ البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزے کے دن جب تک خون نظر نہ آ جائے روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکی رہے، تاکہ اگر خون نہیں آیا تو روزہ پورا کر لے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے اگر عورت پاک ہوئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، صبح صادق کے بعد حیض یا نفاس کا خون بند ہوا تو عورت اس دن روزہ نہیں رکھے گی، یہ تو صاف ہے، بعد میں اس دن کی قضا کرے گی۔ لیکن اگر صبح صادق سے پہلے خون بند ہو گیا تھا تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا وقت آنے کے بعد خون بند ہوا تھا۔ اگر اس کی مدت پوری ہو گئی تھی کہ جتنے وقت تک اس کو خون آتا ہے، تو صبح صادق سے اتنی مدت پوری ہونے کے بعد صبح صادق سے پہلے خون بند ہو گیا تھا، یا ولادت کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد 40 دن پورے ہو گئے تھے اور صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئی تھی، چاہے ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، تو اگر یہ صبح صادق سے پہلے کا معاملہ ہے تو اب یہاں اس پر عشاء کی نماز بھی واجب ہوگی، کیونکہ اس کے پاس عشاء کی نماز کا وقت رہا، کیونکہ صبح صادق سے پہلے وہ فارغ ہو گئی، پاک ہو گئی، تو اس پر عشاء کی نماز بھی وہ قضا کرے گی اور اس دن کا روزہ بھی رکھے گی، چاہے ابھی تک اس نے غسل نہ کیا ہو۔ غسل کرنے کے بعد وہ عشاء کی نماز کی قضا بھی کرے گی اور بعد میں رمضان کے بعد میں اس روزے کی نہیں، اسی دن وہ روزہ بھی رکھے گی اور عشاء کی نماز کی قضا کرے گی۔ اب یہ کہ جس دن حیض و نفاس سے پاک ہو اس دن کیا کرے؟ تو کوئی عورت دن کے پہلے حصے میں پاک ہو گئی، یعنی صبح صادق کے وقت وہ پاک نہیں تھی، جب روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد کسی حصے میں پاک ہو گئی، تو باقی حصے میں وہ کھانے پینے سے احتیاط کرے گی، اب اس دن وہ نہیں کھائے گی، اور ایسا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی اگر دن کے کسی حصے میں مسافر گھر آ جائے یا ایسی عورت پاک ہو جائے یا جو بھی روزے کا اہل ہو جائے اور دن کے شروع حصے میں وہ ایسا نہیں تھا، تو اس پر رکے رہنا کھانے پینے سے یہ واجب ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے دن طے ہیں لیکن ان دنوں سے زیادہ اسے خون آ رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں مستحاضہ، یعنی حیض اور نفاس کی اکثر مدت گزر جانے کے بعد بھی خون آئے۔ اسی طرح عادت والی عورتوں کو عادت سے زیادہ دنوں تک خون آئے تو ایسی عورت کو استحاضہ کا خون آنے کے باوجود روزہ رکھنا ہوگا، یعنی جب ان کے دن پورے ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی انہیں خون آ رہا ہے تو اب ان سے روزہ معاف نہیں، خون آنے کے باوجود انہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کا حکم ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اس میں خون آتا ہے، تو ایسے ہی ان عورتوں کا حکم ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کوئی عورت پریگننٹ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، اس کا بچہ دودھ پیتا ہو، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحبل التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها، کہ حاملہ جسے اپنی جان کا اندیشہ ہو یا دودھ پلانے والی جسے اپنے بچے کی جان کا اندیشہ ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت اس وقت ہے جبکہ روزے کے وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہو یا کسی ماہر مسلم ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ روزے کی وجہ سے اس کو یا بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتی، تو ایسا نہیں ہے۔
دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر ان کو یا بچے کو ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گی۔ بلکہ ان کے لیے روزے میں دودھ پلانا ڈبل ثواب کا کام ہے، یعنی ایک تو وہ روزے دار بھی ہیں اور پھر اس بچے کی ضرورت بھی پوری کر رہی ہیں، ایک طرح کی گویا انہیں مشقت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس سے انہیں اور زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ ایک مسئلہ یہ عورتوں کو پیش آتا ہے کہ وہ جب کھانا بناتی ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر بہت بد مزاج ہوتے ہیں، اور اگر کھانے میں نمک وغیرہ کچھ کم زیادہ ہو گیا تو بہت انہیں تکلیف دیں گے، تو ایسی عورت کے لیے کھانا بنانے کے وقت اس کو چکھنے کی اجازت دیتے ہیں فقہا اور علماء، یعنی ان کو زبان کی جسٹ نوک پر رکھ کر سالن چکھنے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی پتہ چل جائے تو پھر وہ اس کو تھوک دے، تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے۔ لیکن یہ جب ہے کہ جبکہ جو کھانے والے ہیں یعنی شوہر جو ہے اس کا اتنا بد مزاج ہو کہ اس کو تکلیف دے گا یا مارے گا، پیٹے گا، ڈانٹے گا، تو تب یہ حکم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں، اور ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ عورتوں کو عام طور پر یہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو روٹی کھلائی جاتی ہے، تو انہیں روٹی چبا کر دینی پڑتی ہے، یا اور کوئی چیز چبا کر دینی پڑتی ہے بچے کو، تو اگر کوئی غیر روزے دار ایسا نہ ہو جو اس عورت کے علاوہ اس کو چبا کر دے سکے تو اس کو چبا کر دینے کی بھی اجازت ہے، بس اتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے روزے دار عورت کے حلق کے نیچے وہ کھانے کی کوئی چیز نہ چلی جائے۔ ایک مسئلہ یہ سن لیجئے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بعض عورتیں، بعض بہنیں اس طرح کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، دوائیاں، اس طرح کی گولیاں، میڈیسنز، کہ جس کی وجہ سے انہیں خون رکا رہے، یعنی ان کے پیریڈز کے جو دن ہیں تو وہ ڈیلے ہو جائیں، آگے چلے جائیں، تو ایسا کرنا شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو ایسا کہا تو نہیں جائے گا کہ تم ایسا کرو، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے اور اس طرح روزہ رکھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ پیش آتا ہے کہ اگر اس نے دوائی پہلے لے لی جس کی وجہ سے روزے سے پہلے ہی اس کا خون آنا بند ہو گیا، تو اب تو اس کا وہ روزہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے دوائی ایسے وقت لی کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا خون آیا تو اب اس کے جو دن ہیں یعنی اس کے جو پیریڈز کے دن ہیں وہ گویا کہ مانے جائیں گے، اور 3 دن روزے جو ہیں اس کے بعد میں اس کو قضا کرنے پڑیں گے، اب اس کا کام نہیں چلے گا۔ پھر سے سنیے کہ اگر اس نے خون آنے سے پہلے گولیاں استعمال کر لیں پھر خون نہیں آیا تو جن دنوں میں روزہ رکھا ہے وہ درست ہے، لیکن اگر خون جاری ہونے کے بعد گولیوں کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے حیض کے خون کو روکا تو کم سے کم 3 دنوں تک وہ حیض والی ہی شمار ہوگی، اور ان 3 دنوں کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس کی قضا اسے بعد میں رکھنی پڑے گی۔ تو یہ کچھ خاص مسائل تھے جو میرے ذہن میں آئے کہ وہ اپنی دینی ماں بہنوں تک پہنچائے جائے تاکہ ان کے روزے درست ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میاں اور بیوی کے آپسی تعلقات کی وجہ سے روزے میں پیش آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں اس طرح مجمع میں ان سب چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کو کہا جائے کہ وہ اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے مل کر اس مسئلے کو معلوم کر لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو روزے سے متعلق تھیں۔ اور دوسری چیز جو ہے رمضان میں دوسری اہم عبادت ہے وہ تراویح ہے، تو اب تراویح کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ جیسے میں نے پہلے ہی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہاں قیام سے مراد تراویح ہے، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹیز میں عام طور پر مرد حضرات تو اس کی فکر کرتے ہیں اور وہ پابندی سے اہتمام سے تراویح پڑھتے ہیں، لیکن اکثر عورتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ اکثر عورتیں
تراویح وغیرہ سے غفلت برتتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام کاج سے تھک چکی ہوتی ہیں. یعنی افطار کے بعد مرد تو فارغ ہو گیا، اب وہ بیچاریاں یعنی برتن سمیٹ رہی ہیں، دوسرے کام کر رہی ہیں، یا سحری وغیرہ کا انتظام کر رہی ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ وہ جان لیں کہ تراویح جو ہے ہر رات میں، رمضان کی تمام راتوں میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں پڑھنا 10 سلاموں سے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرتی رہیں. تو اس طرح 20 رکعت پڑھنا جس طرح سے مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. مرد تو وہ تراویح کہاں پڑھے گا، مسجد میں جا کر پڑھے گا، یا مسجد کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھے گا، اور جماعت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے. پھر اس میں 2 سنتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تراویح میں پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کیا جائے سن کر یا پڑھ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس سے پڑھ لیا جائے. تو یہ چیزیں دونوں کے لیے ایک سی ہیں. مرد اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر پڑھے گی اور مرد حضرات جماعت سے پڑھیں گے، مسجد میں جا کر پڑھیں گے. اتنا فرق ہے. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں، دینی مائیں بہنیں، تو یہ اس میں عام طور پر غفلت برتتی ہیں. تو آپ کی آسانی کے لیے میں بتلا دوں کہ تراویح کا پڑھنا عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہو سکتا ہے، یعنی سحری تک. اس کا وقت بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد پڑھے اور وتر سے پہلے ختم کر لے. لیکن اگر وتر کے بعد بھی کوئی پڑھے تو تراویح درست ہو جاتی ہے. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 10 رکعتیں پڑھ لی اور 10 رکعتیں سحری کے وقت میں پڑھ لیں، ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سے کم زیادہ کر کے پوری رات میں تراویح عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق تک اگر وہ 20 رکعتیں پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ انہیں بھی تراویح کی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، لیکن عموماً یہ چیزیں وہ جانتی نہیں تو بیچاری چھوڑ ہی دیتی ہیں. اچھا، فرض نمازوں میں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور واجب نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، اور سنت نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور نفل نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نفل ہے. تو بعض عورتیں بیچاری ذرا سا عذر ہوا اور انہوں نے بیٹھ کے فرض پڑھ لی، تو اس طرح فرض ادا نہیں ہوتے. تو فرض تو انہیں کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں. جب تک اتنی طاقت بدن میں ہو کہ وہ 4 رکعتیں فرض پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کر، اگر وہ بیٹھ کے پڑھیں گی تو ادا نہیں ہوگا. اور طاقت سے مراد یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے گر نہ جائیں، اتنی کمزور نہ ہو. تو فرض اور واجب تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، اور تھک گئی ہیں، کمزوری ہے یا اور کوئی عذر ہے تو تراویح کو چاہے تو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی ثواب مل جائے گا. دوسری بات، تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں گی عورتیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی آپس میں مل کر نہیں پڑھیں گی تراویح. اگر یعنی ان کے لیے عورتوں کی جماعت بنانا بھی درست نہیں ہے، بلکہ ان کو اکیلے ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور مسجد میں جا کر پڑھنا تو کسی طرح درست نہیں. جس طرح فرض نمازوں میں درست نہیں، تو یہ تو کیا ہے، یہ نفل اور سنت نماز ہے، تو اس میں بھی درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی حافظہ ہو، یعنی اس نے قرآن کریم حفظ کیا ہو، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ یعنی امام بن کر عورتوں کو نماز نہیں پڑھائے گی. وہ اپنا حفظ باقی رکھنے کے لیے نماز کے علاوہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو، والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، شوہر کو، اولاد کو، کسی کو بھی قرآن کریم سنا دے، نماز کے علاوہ سنا دے، اور خود تراویح میں پڑھتی رہے. تو اس طرح وہ اپنے حفظ کو باقی رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ رمضان میں روزے اور تراویح کے علاوہ ایک عبادت اور خاص ہے، وہ ہے اعتکاف. تو ہمارے یہاں عورتوں میں اس سنت پر بھی عمل کرنے کا رواج کم ہے. جس طرح سے اعتکاف مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اعتکاف کرے گا مسجد میں، اور عورت جو ہے وہ اعتکاف کرے گی اپنے گھر میں. اور اپنے گھر میں کہاں کہ اپنے گھر کے کسی حصے کو وہ گھر کی مسجد کی طرف طے کر لے، نیت کر لے دل میں کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے، تو وہ پھر وہاں اعتکاف کر سکتی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2026۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو آپ اپنی وفات تک اعتکاف کرتے تھے، اور آپ کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، تو اس لیے عورتوں کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن مسجد میں نہیں کریں گی، وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص کر کے وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ اور خواتین کے حق میں بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ خاص کر لیں کہ بھئی یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، اور پھر اسی میں اعتکاف کر لیں، یعنی پہلے سے نہ طے ہو تو اب اعتکاف کے لیے خاص طور پر کوئی جگہ کو اپنے دل میں نیت کر لیں کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے۔ پورا کمرہ بھی اس کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے، اور کوئی خاص جگہ بھی اس کے لیے رکھی جا سکتی ہے۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کرنے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اعتکاف فرض اور واجب نہیں ہے، اس لیے بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں کرے گی، اس لیے کہ اگر اس کے شوہر کو اس کی ضرورت پیش آئی تو وہ اعتکاف میں وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اس لیے پہلے شوہر سے اجازت لے پھر اعتکاف کرے۔ البتہ جب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی تو اب وہ اعتکاف کر سکتی ہے، اور اب وہ اسے روک نہیں سکتا۔ اب ایک مسئلہ یہ کہ وہ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے کہ نہیں اعتکاف میں، تو دیکھو اگر گھر میں دوسرے لوگ ہیں جو اس کو پکایا کھلا سکتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، تو اب وہ اس نے جو جگہ اعتکاف کے لیے خاص کی ہے وہ وہاں سے نہیں نکلے گی، کھانا پکانے وغیرہ کے لیے بھی نہیں نکلے گی، صرف استنجا اور واجب غسل، جو غسل اس پر فرض اور واجب ہو گیا صرف اس کے لیے نکلے گی، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے بھی وہ نکلے گی نہیں، اور کھانا وغیرہ بھی اس کو وہیں دیا جائے گا، وہیں سے ضروری بات بھی وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی دوسرا ایسا پکا کر کھلانے والا نہ ہو تو اسی جگہ کو، جس جگہ کو اس نے خاص کیا ہے اسی جگہ میں رہ کر وہ کھانا پکانا بھی ضروری کر سکتی ہے، اور اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس نے جو جگہ ایک دفعہ طے کر لی کہ یہ جگہ جو ہے میرے لیے اعتکاف کی ہے، تو اب وہ اس کو بدل نہیں سکتی، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے یہ کمرہ طے کر لیا اور پھر دوسرا کمرہ طے کر لیا، تو یہ اس کے لیے اب درست نہیں ہے، بلکہ اب وہیں پر اس کو اعتکاف پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف کی چیز تھی، اور ضروری دیگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو ہمارے پاس بھیج کر ان سے معلوم کروا سکتے ہیں۔ رمضان میں اب ایک چیز اور اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ جو ہے رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں رمضان سے ہی زکوٰۃ کا تعلق سمجھا جاتا ہے، اور لوگ پورے سال زکوٰۃ نہیں دیتے، رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ بھی درست معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھو کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انسان کے پاس جب مال ہو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی کوئی قیمت، 52.5 تولہ چاندی ہو یا کچھ سونا کچھ چاندی ہو اور اس کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ کیش ہو اس کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو اور اس پر ایک سال قمری چاند کے حساب سے ایک سال گزر جائے، مثال کے طور پر 20 شعبان کو کسی کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تھا، تو اب اگلے سال جب اس کے اوپر 20 شعبان آ جائے گا اور اس کے پاس اتنا مال باقی رہے گا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے، چاہے بیچ میں وہ کم زیادہ ہوا ہو، لیکن وہاں بھی تھا اور یہاں بھی ہے، یعنی پچھلی 20 شعبان کو بھی تھا اور اس 20 شعبان کو بھی، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جتنا بھی مال آیا ہے، اب آج جتنا ٹوٹل مال ہے اس پر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ رمضان میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
وہ یہ خیال کر کے دیتے ہیں کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب کیا ہوتا ہے، ایک کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے، اور نفل کا ثواب یعنی 70 نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ سوچ کر عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دیکھو، فرض میں جتنی دیر کریں گے وہ گناہ ہوگا، اور اس گناہ سے بچنا اصل ہے۔ اگر کوئی آدمی کے اوپر زکوٰۃ شعبان میں فرض ہو رہی ہے اور وہ رمضان میں زیادہ ثواب کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ گنہگار ہے۔ اور اگر وہ جیسے ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے دے دی، تو حضرت فرماتے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو رمضان میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ مسئلہ آپ خود بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ عام طور پر اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دینی کام پورے سال ہوتے رہنے چاہیے تھے، یعنی دیکھو سب پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی، فلانے پر رمضان میں، فلانے پر شعبان میں، فلانے پر رجب میں، تو اس طرح پورے سال دینی کام ہوتے رہیں گے، غریبوں کو ان کا حق ملتا رہے گا۔ لیکن آج کل لوگوں نے یہ کیا کہ پورے سال کا حساب وہ سب رمضان میں کر رہے ہیں، اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد کوئی ضرورت مند کتنا ہی آ جائے اسے کہتے بھئی ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو یہ غلط بات ہے، جب زکوٰۃ آپ پر واجب ہو تب ہی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ دوسری بات، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، اور اس میں عورتیں زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، اور بیچاری اس لیے بھی کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سونے چاندی پر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ تو ضرورت سے زائد ہوگا تو اس پر واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، سونا چاندی کتنا ہی ضرورت کا ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور قرآن کریم نے اس کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، اس کو زکوٰۃ کو اس لیے سیکھ کر کہ بھائی دیکھو میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، کسی مفتی کے پاس اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں اور اس سے پورا مسئلہ سامنے رکھیں اور پھر اس سے معلوم کریں کہ بھائی میرا اتنا اتنا مال بنتا ہے، وہ جیسے بتائے اس طرح سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ آج کل جو یہ ہر ٹوپی والے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ایسا مسئلہ ہے، یا کسی بھی حافظ جی سے، کسی بھی قاری صاحب سے، کسی بھی مولانا صاحب سے، یہ غلط بات ہے۔ جس طرح سے آپ اپنی سرجری، بدن کے چھوٹے سے چھوٹے سے حصے کی سرجری آپ ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں کرواتے، اسی طرح سے شرعی مسئلہ بھی غیر مفتی سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں، اور اس کے لیے آپ کسی محرم کو لے کر جائیں۔ ہمارے یہاں تو بغیر محرم کے آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، برقعے میں بھی کسی کو اجازت نہیں، نہ ہم فون پر مسئلہ بتلاتے ہیں خواتین کو، بلکہ ان کا محرم آئے، ان کا بھائی آئے، ان کا شوہر آئے، ان کا بیٹا آئے، تو اس کے ساتھ میں آپ وقت لے کر آ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے صحیح جگہ ادا کیجیے۔ جو بھی پرچی چھاپ کے بیٹھ گیا ہے یا جو بھی کہ ہمارے خاندان کی زکوٰۃ وہیں جاتی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ضرورت دیکھیے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں زکوٰۃ آپ دیجیے۔ اس کے لیے ہمارا جو ٹرسٹ ہے الفلاح انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، آپ وہاں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں جو سلمان صاحب ہیں تو ان کے پاس اس کی رسید رہے گی انشاءاللہ، تو آپ ان کے پاس بھی زکوٰۃ دے کر اس میں اپنی پرچیاں کٹوا سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ لیکن ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ اس کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آیت نمبر 277 میں فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کر دی، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔
گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے مجھے یعنی میں ان سے جنگ کروں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کو دعوت دینا ہے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا. اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں زکوٰۃ دینے کی بہت تاکید آئی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے پر بہت زیادہ اس پر ڈرایا گیا ہے. اس لیے ہمیں ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے اور حساب کر کے دینی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1403 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. حضرت زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی سے دو اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں سے اکثر جہنم میں جائیں گی. یعنی عورتیں اپنے زیور کو بچانے کے لیے کہ ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس دوسرا کوئی مال ہے یعنی کیش وغیرہ تو اس سے زکوٰۃ دیں، اور اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ان کے پاس دوسرا کوئی مال نہیں تو اس زیور کو توڑوا کر بھی زکوٰۃ دینا ان پر واجب ہے. اور ان کے شوہر اگر ان کی طرف سے ادا کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ان پر فرض نہیں. فرض اس پر ہوتا ہے انڈیویجول کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہو. یاد رکھیے کہ جب کسی کے پاس اسے نصاب کہتے ہیں اور جب کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اور اس پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس شخص پر اس مال کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اسے جلدی سے جلدی ادا کر دینا چاہیے. بلا عذر تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا. نیز زکوٰۃ کو ادا کرنے میں قمری یعنی چاند کے اعتبار سے سال کا اعتبار ہوگا نہ کہ شمسی سال کا. اور موجودہ زمانے میں رائج وزن کے حساب سے میں نے جو بتایا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو یہ راؤنڈ فگر ہے، اور کٹ ٹو کٹ دیکھے تو چاندی کا وزن ہوتا ہے 612 گرام 612 گرام اور 360 ملی گرام، اور سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 87 گرام اور 480 ملی گرام. لیکن اگر دونوں ہیں یا تھوڑا یہ ہے تھوڑا وہ ہے یا تھوڑا کیش ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر پہنچ جائے تو پھر چاہے 7.5 تولہ سونا نہ ہوتا ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ یعنی علماء سے فقہا سے پوچھ سکتے ہیں. اپنے علاقے میں مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے محرم کے ساتھ جا کر، جیسے میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے رمضان میں جو رمضان کے بالکل اخیر میں ختم پر یعنی عید الفطر پر واجب ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں صدقہ فطر. تو اسے زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقہ فطر بھی کہتے ہیں. جیسے افطار ہوتا ہے تو روزہ پورا کرنے کا نام افطار ہے، اسی طرح سے جب روزے پورے یعنی رمضان کے پورے ہو جائیں تو اس پر ایک صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرنے کا نام صدقہ فطر ہے. اس میں تقریباً 1.25 کلو گیہوں کی قیمت صدقہ کی جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اس کے بارے میں سعید بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ یہاں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر روزے دار کے لیے لغو بات چیت گالی گلوچ سے پاکی اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث والطعمۃ للمساکین، یعنی جو ہم نے روزے رکھے اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کے وجہ سے ہم یہ صدقہ دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دے، اور یہ غریبوں کے لیے کیا ہے اس میں کھانے کا سامان ہے، تو اس لیے صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے رمضان کے بعد، دیا جا سکتا ہے رمضان میں بھی لیکن ہوتا ہے رمضان کے بعد، عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت ہے ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1609، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لغو اور بیہودہ بات سے روزے کو پاک کرنے اور مسکینوں کی پرورش کے لیے مقرر فرمایا۔ جو شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے گا وہ قبول کیا جائے گا، اور نماز کے بعد بھی ادا کرے گا تو وہ بھی ایک صدقے کے برابر صدقہ ہوگا، یعنی ثواب ملے گا، لیکن دینا ضرور ہے اس پر، چاہے عید کے دن نہ دیا ہو، اگر دیر ہو گئی ہو تو بھی ایسا نہیں کہ معاف ہو جاتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی اس کا دینا ضروری رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حدیث نمبر 1503 بخاری شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے، غرض یہ کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر نماز تک ادا نہیں کیا تو جیسے میں نے بتایا بعد میں بھی وہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کا ادا کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اور یہ بھی زکوٰۃ کی طرح انڈیویجول واجب ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر بیوی کا صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ نکالے تو نکال سکتا ہے، اور اگر ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ بیوی پر احسان ہے۔ اسی طرح والد پر بڑی اور باشعور اولاد کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں، لیکن اگر وہ ان پر احسان کرے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد محتاج ہو یا مجنون یعنی پاگل ہو تو ان کی طرف سے وہ صدقہ نکالے گا، لیکن بیوی کی طرف سے اس پر صدقہ فطر نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز رمضان میں ہے لیلۃ القدر، جسے شب قدر کہتے ہیں، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت اس پر نازل ہوئی، اور احادیث شریفہ میں فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ میں ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہت بہتر ہے۔ اس میں بھی ہماری ماں بہنوں سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ عام طور پر کم ہی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شب قدر میں عبادت کا اہتمام اور پابندی کرتی ہیں، بلکہ مرد حضرات تو مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین کمزوری کی وجہ سے یا دوسرے کاموں کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں کر پاتی، تو انہیں بھی اس میں ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز لیلۃ الجائزہ، جسے عید الفطر کی رات کہتے ہیں، کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے اب گویا کہ آپ نے پورے مہینے جو محنت کی ہے، اللہ کے لیے تراویح پڑھی، اللہ کے لیے روزے رکھے، اب اللہ سے وصولی کا موقع ہے، اللہ سے انعام پانے کا موقع ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا دوسرا نام ہی ہے انعام کی رات، تو اس لیے اس رات میں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ اس میں سب غفلت کا شکار ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنی عید کی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے عید کے کھانے پینے کے انتظام میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑے جوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے جوتے صحیح کر رہا ہوتا ہے، کوئی گھر کی صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور اللہ سے انعام لینے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے بھی کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔